یہ ماہ مقدس ہے، بہاروں کا سما ہے، یہ ماہ مقدس ہے، بہاروں کا سما ہے، ہر کوچہ اسلام یہاں رشک جنا ہے، ہر سمت ہے جوبن پہ مساجد کی بہاریں، ہر سمت ہے جوبن پہ مساجد کی بہاریں، ہر گلشن اسلام پہ کعبے کا سما ہے، پرکیف صبح و شام ہے ماہ سیام میں، پرکیف صبح و شام ہے ماہ سیام میں، رحمت خدا کی عام ہے ماہ سیام میں، ایمان والو ہم نے کیے روزے تم پہ فرض، ایمان والو ہم نے کیے روزے تم پہ فرض، اللہ کا پیام ہے ماہ سیام میں، انسان اس لیے ہے عبادات میں مگن، انسان اس لیے ہے عبادات میں مگن، ابلیس زیر دام ہے ماہ سیام میں، سینے میں لے کے رحمت رمضان آ گیا ہے، سینے میں لے کے رحمت رمضان آ گیا ہے، گر گر لٹانے رحمت رمضان آ گیا ہے، رب کی عطا بے حد، رب کی عطا بے حد سے مومنوں کی خاطر، کیا خوب ہے بشارت رمضان آ گیا ہے، ہر پل خدا کی رحمت برسے گی ہر بشر پر، ہر پل خدا کی رحمت برسے گی ہر بشر پر، ہر گھر بنے گا جنت رمضان آ رہا ہے، اس وقت قدر کر لو شاہد ملے نہ پھر یہ، اس وقت قدر کر لو شاہد ملے نہ پھر یہ، ہم سب کریں عبادت رمضان آ گیا ہے، تیار خود کو کر لو، تیار خود کو کر لو، ہیلے بنانے چھوڑو، نیکی کی لے کے دعوت رمضان آ گیا ہے، مایوس کیوں ہو مسلم غفار جب خدا ہے، رب سے بڑھانے قربت رمضان آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو قریب کیا اور فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں 5 عمل کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے یہ نصیحت کی کہ 5 عمل کرو، ان 5 اعمال سے تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، اور اس میں پہلا عمل اللہ کے نبی نے یہ بتلایا کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر، سب سے جو ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے جلدی شفاعت آپ کی کن کو نصیب ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص لایا جائے گا، میزان عدل ہوگا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، فرمایا اللہ میزان عدل کو قائم فرمائیں گے۔ ایک شخص ایسا پریشان حال ہوگا کہ اس کے گناہوں کے دفتر
کے دفتر ہوں گے، رجسٹر کے رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوں گے، اور ایک طرف ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ ہوگا۔ اب یہ شخص افسردہ ہوگا، پریشان حال ہوگا کہ اب بربادی ہے، جہنم میں جانا ہے، اب بچنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ ایک کاغذ کا پرزہ، دوسری طرف جو ہے گناہوں کے رجسٹر، اور گناہوں پہ گناہوں کے رجسٹر بڑے پڑے ہیں۔ اب یہ شخص پریشان ہے۔ اتنے میں میزان عدل پہ جب ایک طرف گناہوں کے میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر وہ گناہوں کے رجسٹر رکھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ چھوٹا سا پرزہ رکھا جاتا ہے، تو فرمایا وہ گناہوں کا دفتر جو ہے، وہ گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ ایک جو پرزہ ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا یہ شخص حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک پرزے نے اتنے بڑے پہاڑ یعنی گناہوں کے رجسٹر کو ہلکا کر دکھایا۔ جب کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ تو خیر، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے 5 عمل بتلائے، فرمایا کہ یہ تم رمضان میں کرو، تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں پہلا عمل یہی ہے کہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے۔ اور فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ کرو استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے۔ فرمایا حضور نے فرمایا رمضان کے اندر دوسرا یہ عمل کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ التائب حبیب اللہ، استغفار کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور بڑے فوائد ہیں۔ حضرت حسن بصری کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ قحط نے سارے معاملات خراب کر لیے ہیں، پورے علاقے کے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ حضرت حسن بصری نے اسے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر مجلسی میں بیٹھے تھے، آپ کے مریدین بھی بیٹھے تھے، ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرا باغ خشک ہو گیا ہے، کاروبار میں بڑی پریشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میری بیٹیاں ہی ہے، بیٹے نہیں، اولاد نرینہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت کئی عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی، اور جو ہے چوپائے باقی انسان بڑے جو ہے پریشان ہے۔ تو حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو۔ اب یہ 4 شخص علیحدہ ہے، نسخہ ایک ہی بتلایا۔ جب محفل ختم ہوئی تو ان کے مریدوں نے پوچھا حضرت 4 بندے علیحدہ آئے اور سب کو آپ نے ایک ہی عمل بتلایا استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ یہ عمل میں نے اپنے سے نہیں بتلایا، کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ استغفار کرو، وہ بخششوں والا تمہاری مغفرت کرے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر باران رحمت نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں جو ہے اولاد نرینہ بھی دے گا، تمہارے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے آسانیوں کی اور رحمتوں کی اور برکتوں کی نہریں
راستے کھل جائیں گے۔ تو فرمایا استغفار کثرت سے کرو۔ حضور نے فرمایا 5 عمل رمضان میں، پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا جو ہے کثرت سے استغفار، اور مختصر یہ ہے کہ تیسرا عمل حضور نے یہ فرمایا، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کثرت سے رمضان میں یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ نے مومنوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل کے اندر وہ خیال بھی نہیں آیا، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا تم دنیا کے کام، دنیا کی چیزیں مانگتے ہو جو سب جو ہے فانی ہے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ مال و دولت، یہ عہدہ، یہ ملازمت، یہ سب عارضی ہے، تم وہ مانگتے ہوئے تھکتے نہیں، اور باقی چیز ہمیشہ والی جو نعمت ہے جنت، اس کو تم مانگتے ہی نہیں۔ فرمایا کثرت سے رمضان میں یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، فرمایا جنت خود اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما۔ اور تیسرا عمل حضور نے، چوتھا عمل حضور نے فرمایا کہ رمضان میں کثرت سے تم یہ دعا پڑھو، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یعنی اللہم انی اسألک الجنہ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگو۔ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، مجرموں کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کو 1000 سال تک اس کی آگ کو دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، جلایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک پھر دہکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے مزید جو ہے دہکایا، جلایا گیا، اور اب وہ جہنم کی آگ کالی سیاہ آلات کی طرح بالکل کاری اندھیری ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں جہنم کا ایندھن جو ہے یہ گھاس وغیرہ لکڑیاں نہیں، انسان و پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، یہ لوگ اس کا ایندھن ہوں گے۔ جہنم کی خوراک، جہنم کے اندر جہنمی جب بھوک سے نڈال ہو کر جو ہے خوراک مانگیں گے، ان کو زقوم کا درخت دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اے گناہگاروں کو، مجرموں کو، جہنمیوں کو وہ کانٹے دار درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے، ان کے گلے کے اندر وہ جا کر پھنس جائے گا، پھر یہ کئی سالوں تک چیخیں گے کہ ہمیں کوئی پانی دیا جائے۔ جس طرح بندے کا لقمہ جب جو ہے گلے میں اٹک جاتا ہے فوراً پانی پیتا ہے، ایسے ہی وہ کانٹے اس کے گلے میں جا کر جو ہے یہ چیخے گا کئی سالوں تک، پھر اسے جہنمیوں کی ابلتی ہوئی پیپ اور خون دیا جائے گا۔ جب یہ منہ کے قریب کرے گا، اس کی اندر کی انتڑیاں پیشاب کے راستے سے نکل جائیں گی، نیچے والا ہونٹ پھول کر قدموں پہ، اوپر والا ہونٹ پھول کر جو ہے پیشانی سے اوپر۔ تو فرمایا رمضان میں کثرت سے اس خطرناک جیلخانے سے پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار ونعوذ بک من النار، جو بھی ان 3 دعاؤں میں سے ہو، فرمایا کثرت سے جہنم کی پناہ مانگ۔ اور 5واں عمل حضور نے فرمایا رمضان میں تم اللہ سے کثرت سے اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات، اپنے معاملات اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ سے مانگو، اسألوا اخوائجکم، اپنی حاجات اس اللہ کے سامنے پیش کرو جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے نہیں مانگتا فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، لہذا کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ ہی روزی کا مالک اللہ ہے، رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے
کرنے والا اللہ ہے، صحت عطا کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ در در پہ نہ جھکو، ایک در پہ اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ جو ایک در کی طرف آ گیا پھر وہ فرمایا در در پہ نہیں جھکے گا۔ جو اللہ کے سامنے نہ آیا پھر جہاں اسے سرخ جھنڈا نظر آیا وہاں پیشانی جھکا دے گا، کہیں کوئی گنبد نظر آیا وہاں جھک جائے گا، کہیں کوئی سبز جھنڈی نظر آئی وہاں جھک جائے گا، وہ در در ٹھوکریں کھائے گا۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ اللہ اعلان کرتے ہیں رمضان میں کہ اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اے گناہوں کے جو ہے رغبت رکھنے والے رک جا، یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ سے نیکیوں کی توفیق، گناہوں سے چھٹکارے کی توفیق مانگو۔ تو خیر مختصر یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان میں 5 عمل کرو، ایک لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرو، دوسرا فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو، تیسرا فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اللہم انی نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یعنی تیسرا عمل جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، اور 5واں عمل اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر ذی شعور شخص، ہر نصیب والا شخص، ہر خوش قسمت شخص اس عظیم مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس عظیم مہینے کے لمحات کو قیمتی بناتے ہیں، اور بد نصیب لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی جو ہے بد نصیبی اور محرومی کا شکار ہو کر طرح طرح کے لوگوں کو جو ہے شکوک و شبہات میں ڈال کر اللہ کی عبادات اور بندگی سے دور کرتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ خود کو دین کے تابع کیجئے، دین کو اپنے تابع کو جو ہے کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آج کا معاشرہ، آج کے لوگ اپنے آپ کو دین کے تابع کرنے کے بجائے دین کو جو ہے اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔